بس کر دے، تو بھی تو کتنی ہانک کیوں اتنا چپ چپ ہے؟ اپنے ہاتھ کی کاپی بھی تو نہیں پوچھی تو نے؟ زوجی نے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ بس ویسے ہی، تم بیٹھو، میں کاپی لاتا ہوں، وہ اس مرتبہ نارمل انداز میں کہتا کچن میں اٹھ کر کچن کی جانب چلتا گیا۔ یار، تجھے ایلسا کی آنٹی کے بارے میں بھی معلومات کرنی ہے۔ ان کا نام سوشی ہے اور وہ پارلر چلا رہی ہیں۔ ایلسا سے ملی تفصیل وہ اسے بتانے لگا۔ وہ بغور اس کی بات سننے لگا تھا۔ ایلسا کے کپڑے آ گئے تھے اور وہ اس وقت بلو جینز پر پنک ٹاپ اور پروشین بلو اونی سویٹر پہنی ہوئی تھی جو اس کی آنکھوں کے ہم رنگ تھے اور بال نم ہونے کی وجہ سے گیلے ہوئے تھے۔ پیروں میں ساکس اور اونی سلیپر پہن رکھی تھی اور اس نے یہ 10 بجے کا وقت تھا جب وہ اٹھ کر باہر نکلی تھی۔ ہاں، کسی کام سے باہر نکلا ہوا تھا اور جبکہ ایرک گھر پر ہی موجود لیپ ٹاپ پر منہ دیے بیٹھا ہوا تھا۔ انکل، مجھے بھوک لگی ہے، ہاٹ چاکلیٹ ملے گا؟ اپنے قریب ایلسا کی آواز سن کر اس نے جھکا سر اٹھایا تھا۔ میرا نام بیرک ہے، یبرک ہے، ایربک ہے اور تم مجھے برک کہہ سکتی ہو۔ اس مرتبہ اس کا انداز دوستانہ تھا اور ایلسا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تو اس کے گال پر پڑتا گھڑا واضح کر گیا تھا۔ اور ایلسا جھٹ سے جملہ بدلا تھا، بالکل دے سکتا ہوں۔ سارے جہاں کے خوش ترین انسان نے نہ صرف ایلسا کے لیے اپنا ضروری کام چھوڑا بلکہ اسے مسکراہٹ پاس کرتے کچن میں اس کے لیے ہاٹ چاکلیٹ بنانے بھی چل دیا تھا۔ وہ اس کے لیے بڑی خوشی سے کام کر رہا تھا۔ اس کے گھر کی صفائی کے لیے میڈ آتی تھی، سنڈے کی اس کی آپ ہوتی تھی، لیکن کوکنگ بس ہانک ہی کرتا تھا۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ برک نے کچھ بنایا ہو۔ وہ باہر سے آرڈر کر لیتا تھا اور اگر ہانک لیٹ ہوتا تو تایا اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہوتی تھی اور وہ وہاں موجود ہوتا تھا۔ اس نے پین نکالا تو اس نے نظر ایلسا پر پڑی جو سر پر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے پین سنک میں رکھا اور سر جھٹکتا ہوا اس کے قریب آ کر اس کی کمر کو دونوں طرف سے تھام کر اسے ہوا میں ہلکا سا اٹھا کر سر پر بٹھا دیا اور اس کے عمل پر گرنے سے بچنے کے لیے ایلسا نے اس کے شولڈر پر دونوں ہاتھ جما دیے تھے جس کی وجہ سے وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے قریب تر تھے۔ ایلسا ہلکا سا جھکی تھی اور برک کی گال پر اپنے نرم لبوں کی چاپ چھوڑ کر اسے بت بنا گئی تھی۔ بہت شکریہ۔ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہی وہ نرمی سے بولی تھی، ایلسا کو تو تم ہر ایک کو ایسے ہی شکریہ ادا کرتی ہو۔ برک کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی جس کے جواب پر ایلسا نے جھٹ معصومیت سے سر اوپر نیچے کیا تھا اور اس کی گرفت ایلسا کی کمر پر سخت ہوئی تھی۔ آج کے بعد میرے علاوہ تم کسی کو بھی کس نہیں کرو گی۔ وہ اسے باور کروا چکا تھا۔ اس کے سخت لہجے پر اس کی اس شفاف آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ یہ کسی کس نہیں ہوتی، یہ تو جسٹ تھینک یو ہے۔ اس نے منہ بسورا تھا۔ اچھا، پھر کس کیا ہوتی ہیں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گھر کر پوچھا تھا۔ کس ماؤتھ سے ماؤتھ دیتے ہیں، اور میری دوست نے بتایا تھا، بلکہ اس نے مجھے وہ مووی بھی دکھائی تھی جس میں ایک بوائے ایک گرل کو لپ ٹو لپ کس کرتے ہیں۔ وہ روانی سے بولتی بھی اسے اچھا خاصا سٹ پٹا چکی تھی۔ تم ایسی مووی دیکھتی ہو؟ اس کے سخت لہجے پر ڈانٹنے پر ایلسا کے آنسو گال پر بہنے لگے اور وہ اسے بچوں ہی کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا، حالانکہ وہ بس دماغی طور پر کم سن تھی، ورنہ تو وہ ایک بھرپور نوجوان لڑکی تھی۔ میں نہیں دیکھتی، میں کارٹون مووی دیکھتی ہوں، لیکن میری فرینڈ کبھی کبھی ویکینڈ پر ایسی مووی بھی لگاتی تھی۔ اپنے ہاتھ کی پوچھ تیزی سے اپنے گال پر رگڑتے ہوئے اس نے ہچکی بھری تو بر کے دل میں کچھ ہوا تھا۔ اسے جھٹکے سے اسے سینے سے لگا کر اس کی کمر سہلائی تھی۔ اچھا سوری، نہ رونا بند کرو، اچھا ہوا تم یہاں آ گئی، ورنہ تمہاری دوستوں تمہیں بگاڑ کر رکھ دیتے۔ اسے علم نہیں ہو سکا کہ وہ اکڑوں اس سے نہ صرف معافی مانگ چکا تھا بلکہ خود اسے اپنے قریب بھی لے آیا تھا، ورنہ اس نے ہاتھ ملانے کے علاوہ کہ کبھی کسی لڑکی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ دیکھو، اسے سینے سے لگائے وہ اس نے پیار کیا تو اسے سمجھایا۔ ایک دم سے وہ سہلا گئی، لیکن میری دوست تو کہتی ہے کہ مجھے ایسی مووی دیکھنی چاہیے تاکہ میرا بند ذہن کھلے۔ اس کا معصوم بے ساختہ انداز دیکھ کر بے ساختہ ہی وہ ہنس پڑا تھا۔ تمہاری دوست ویسے کہتی تو ٹھیک ہے، زیر لب بڑبڑاتے اس کے دلکش وجود سے نظر چراتے ہوئے وہ بس اپنا کام پر لگا تھا اور اس کا دل مچل مچل کر ایسا کی خواہش کر رہا تھا، لیکن اس نے ساری توجہ اپنے کام پر مرکوز کر لی تھی۔ رک جاؤ، میں اتارتا ہوں۔ اسے ٹرے میں مگ رکھتے ہوئے ایلسا جمپ مار کر اترنے والی تھی کہ تیزی سے اسے روک دیا اور پھر خود اسے پکڑ کر آرام سے اسے زمین پر اتار دیا تھا۔ تھینک یو نہیں کہو گی؟ اس نے شرارت بھری سنجیدگی سے پوچھا تھا، ساتھ ہاتھ بڑھا کر اس کے بال کان کے پیچھے کیے تھے۔ آپ نے منع کیا ہے؟ وہ جھٹ سے بولی۔ مجھے تھینکس کر سکتی ہوں، میرے علاوہ کسی کو بھی نہیں۔ وہ بہت معصومیت سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اس کے نرمی سے یاد دہانی کروانے پر وہ جھٹ سے اس کے شولڈر کو پکڑتی ہلکا سا اچکی اور اس کے گال کو چوم کر بیٹھی پیچھے ہوئی۔ یہ احساس اس قدر جان لیوا تھا کہ ایک پل کو بر کی دھڑکنیں تھم سی گئی تھی۔ آپ میری آنٹی کا گھر کب ڈھونڈو گے؟ اس کے سوال کرنے پر وہ پل میں ہوش میں آیا تھا۔ میں نے اپنے فرینڈ سے کہا ہے، وہ جلدی تمہاری آنٹی کا گھر ڈھونڈ کر بتائے گا، پھر ہم وہاں چلیں گے۔ ٹرے اٹھا کر وہ آگے آگے چلنے لگا اور اس کے پیچھے پیچھے ہی وہ نکل آئی تھی۔
اس کے سوال کرنے پر وہ پل پل میں ہوش میں آیا تھا۔ ویسے تم یہاں خوش نہیں ہو، مطلب تمہیں ہم اچھے نہیں لگے؟ میں اور ہانک۔ اس نے ایک مگ اس کی جانب بڑھایا اور اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ دوسرا مگ اس نے خود تھام لیا تھا۔ وہ اس کو کمپنی دینے لگا تھا اور اس کے ساتھ، ہانک تم مجھے بہت زیادہ اچھے لگے، وہ بالکل میرے مالی انکل کی طرح ہیں، اور وہ بھی اتنی ہی محبت اور توجہ سے مجھ سے بات کرتے ہیں۔ وہ جٹ ہانک کی تعریف کرنا شروع ہو گئی تھی، جس سے برق کا موڈ سخت آب ہوا تھا۔ بس ہانک اچھا لگا۔ اس کے لہجے میں ناراضگی در آئی تھی۔ آپ بھی بہت اچھے ہیں، مجھے کپڑے دلائے، میرے لیے ہارڈ چاکلیٹ بنائی، لیکن آپ غصہ بہت کرتے ہیں اور مجھے غصہ کرنے والوں سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن آپ اس ٹونی کی طرح خراب نہیں ہیں۔ مطلب ٹونی کے ذکر پر اس کا انداز بدلا تو برق کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ٹونی کون ہے؟ وہ مکمل سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ مگ اس نے واپس ٹرے میں رکھ دیا تھا۔ ٹونی میرا پڑوسی ہے، وہ بہت برا اور گندا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ بات بات پر مجھے ٹچ کرتا تھا۔ میری دوست نے مجھے سمجھایا کہ ایسے لڑکے اچھے نہیں ہوتے۔ اب اگر ایسا کرے تو اس کی ٹانگوں کے بیچ کے کس کے گھٹنا اٹھا کر دے مارنا۔ اور ایک دن وہ مجھے زبردستی کس کرنے لگا اور بیڈ ٹچ کرنے لگا تو میں نے اس کی ٹانگوں کے بیچ میں ایسا گھٹنا مارا کہ وہ پورا 1 مہینے تک مجھے نظر نہیں آیا۔ وہ مزے سے اپنا کارنامہ بتا رہی تھی اور برق زندگی میں پہلی مرتبہ دل کھول کر ہنس رہا تھا۔ وہ لڑکا یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ مطلب تمہاری لات۔ وہ ہنسنے کے دوران ہی وہ مشکل بولا تھا، جبکہ اس دوران وہ اپنا آدھے سے زیادہ مگ خالی کر چکی تھی، اور ایک دم سے برق کی ہنسی تھمی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایلسا کے قریب بیٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ تمہاری دوست بہت اچھی ہے، اچھا کرتی ہے جو تمہیں اس کی باتوں پر عمل کر کے۔ وہ اگر نہیں ہوتی تو تمہارے ساتھ کچھ بھی برا ہو سکتا تھا۔ ایک دم ہی اس نے ایلسا کا سر چوما تھا، اور ایلسا جو چاہتی تھی کہ اس کے ڈیڈ اسے ایسے ہی سینے سے لگا کر پیار کریں، لیکن انہوں نے اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں کی۔ البتہ آج برق نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ اس سے الگ ہوتے ایلسا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر رکھا اور اپنی اوشن بلو آئیز دوبارہ چپکی تھی۔ ایلسا کا لمس اس معصوم ادا میں وہ مکمل کھو چکا تھا، جسے پوری دنیا میں اسے دیکھنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی نہیں بچا تھا۔ جبکہ ایلسا اپنی بات کہنے کے بعد مگن سی اپنی بات کی بچی ہارڈ چاکلیٹ ختم کر رہی تھی اور اس کے لبوں کی چاکلیٹ لگی در رہ گئی تھی۔ برق نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے ہونٹ صاف کیے تھے اور اس دل کی رفتار بہت تیز ہوئی تھی۔ ایلسا نے اسی وقت اس کی جانب دیکھا تو دونوں کی نظریں آپس میں مل کر گویا کوئی پھنسوں کا سا پھونکی تھی، اور وہ بے خود سا اس کے لبوں پر جھکنے لگا اور اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ وہ پل میں ہوش میں لوٹا اور اپنے ٹراؤزر سے فون کی جیب سے فون نکالا۔ جہاں زوجی کی کال آ رہی تھی اس نے فوراً ہی کال ریسیو کی تھی، لیکن آگے سے سننے والی خبر نے اس نے پریشان نظروں سے ایلسا کے معصوم چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ خبر سن کر ہم یہاں کیوں آئے ہیں برق؟ اس نے گاڑی سے نکلنے کے بعد اب تک کئی مرتبہ یہی سوال کیا تھا۔ اندر چلو، چل کے پتہ چلے گا، نرمی سے کہتے ہوئے وہ روم کارڈ کھول کر اسے لیے اندر چلا آیا تھا۔ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ پتہ لگا سکیں کہ تمہاری آنٹی کہاں ہے۔ جہاں اس کی آنٹی کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا تھا وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ آنٹی کو کیا ہوا؟ ہوپ سے برق کے بازو سے لپٹی ایلسا نے نم لہجے میں پوچھا تھا۔ آنٹی کی کل ان کی کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ وہ کومے میں ہے، لیکن ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ جلد ہوش میں آئیں گی۔ اس کے گرد بازو حمل کرتے ہوئے برق نے اس کا سر چوم کر اسے پھر سے تسلی دی تھی، اور وہ اس کے ساتھ پرسکون تھی۔ تمہارے ڈیڈ کو خبر کر دیں؟ نہیں۔ برق کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس نے اس کی بات سختی سے کاٹ دی تھی۔ تمہاری مرضی۔ برق نے اس کے بازو سے ہلائے تھے۔ کیونکہ میرے ڈیڈ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے اور میں آنٹی کی ہی ذمہ داری ہوں۔ وہ کافی دیر تک اپنی آنٹی کے پاس رہی تھی اور پھر اسے برق ساتھ واپس لے آیا تھا۔ وہ کافی اپسیٹ تھی، اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ جب سے اسے اپنی آنٹی مل کر آئی تھی وہ کافی اپسیٹ تھی۔ ہانک نے اسے خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں جاتے دیکھا، تشویش بھرے انداز میں کہا تھا۔ وہ آنٹی سے زیادہ اس بات پر اپسیٹ ہے کہ وہ اب کہاں جائے گی، کیونکہ اس کے ڈیڈ اسے بقول ایلسا کے اسے گھر سے نکال چکے ہیں۔ ہانک کے جتانے پر وہ ایک دم سے چپ کا چپ رہ گیا تھا۔ تو اسے بتا دیں ہر چیز صاف صاف تاکہ اس کے گھر والی پریشان دور ہو جائے۔ ہانک کے سمجھانے پر وہ سر ہلا گیا تھا اور پھر اسے حقیقت سے آشنا کروانا چاہتا تھا۔ مطلب وہ متفق تھا اس بات سے۔ وہ کیا سمجھ پائے گی یہ بات؟ وہ اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گیا تھا۔ یار اتنا تو سمجھ سکتی ہے نا وہ؟ اگر وہ نہیں سمجھ آئے تو سمجھا دینا۔ ہانک نے شرارت سے کہنے پر وہ سانس روکے کھڑا تھا، اپنے کمرے کی جانب چل دیا جہاں کل سے ایلسا کا قیام تھا، اور وہ اپنے کمرے کے علاوہ کہیں سوتا نہیں تھا، اور ایلسا کو ہانک کے کمرے میں سلانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیونگ روم اس کے خیال میں ایلسا کے سونے کے لیے مناسب نہیں تھا۔ وہ تو بس بچا تھا
ہاں کا کمرہ، وہ کمرے میں آیا تو ایلسا سو چکی تھی اور اس نے فی الحال بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور بات صبح پر ڈال دی تھی اور خود بھی چینج کرتا واپس بستر پر سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ ویکنڈ کے اختتام ہو چکا تھا اور کمرے کے گلاس پر کال سے گال ٹپکائے وہ خوبصورت گھر کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہریالی ہر طرف اور پر برف کی تہہ جمی ہوئی تھی اور موسم اچھا سا سرد تھا، لیکن اندر کا ماحول گرم تھا۔ وہ جس وقت سو کر اٹھی تھی، ہانک اور برق اپنے اپنے کاموں پر جا چکے تھے۔ میڈ آ گئی تھی اور اس نے ایلسا کو ناشتہ بھی بنا کر دیا تھا۔ اس نے ناشتہ کر لیا تھا اور اس کے بعد نہا دھو کر ڈریس چینج کرتی وہ ونڈو کے ساتھ کشن رکھ کر اس پر بیٹھ گئی تھی۔ سب کے اپنے گھر ہیں، ایک مجھے چھوڑ کر، وہ حسرت امیز لہجے میں بولی۔ ٹھنڈی سانس بھرتی ایک مرتبہ پھر سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی اور میڈ دروازہ ناک کرتی کمرے میں داخل ہوئی۔ سر کی کال ہے، اس نے ایلسا کی جانب فون بڑھایا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ کان سے فون لگا کر وہ ہیلو بھی نہیں بول پائی تھی کہ برق نے مصروف انداز میں پوچھا۔ گھر دیکھ رہی تھی، وہ صاف گوئی سے بولی۔ کس کا گھر؟ وہ اپنا کام روک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بس کسی کا نہیں۔ وہ اس کی بات کی جانب پوری طرف متوجہ ہوا تھا۔ سب کے گھر سب اپنے اپنے گھروں پر رہتے ہیں اور میرا تو کوئی گھر ہی نہیں۔ اس کے لہجے کی حسرت اور دکھ برق کو خود میں اترتا ہوا محسوس ہوا تھا اور وہ اس کے دکھ میں اس قدر دکھی ہو جاتا۔ یہ گھر بھی تمہارا ہی گھر ہے؟ برق کی بات سنتی وہ ایک دم سے چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ لیکن یہ گھر تو آپ کا ہے نا؟ اس کی وہی معصوم ادا اور سوال کرنا اور برق کے لبوں پر خوبصورت مسکان لے آیا تھا۔ کل تم نے جس پیپر پر سائن کیے تھے نا، اس کے بعد یہ گھر تمہارا بھی ہے۔ تم جب تک چاہو یہاں رہو، کوئی نہیں نکالے گا تمہیں۔ تمہاری آنٹی ٹھیک ہوتی تو پھر بے شک ان کے پاس چلی جانا، لیکن فی الحال یہ گھر تمہارا ہے۔ اس کے نرمی سے سمجھانے کا اثر تھا کہ اس کا اترا ہوا چہرہ ایک دم سے کھل اٹھا۔ مطلب اگر پوچھے کہ میرا گھر کہاں ہے تو میں بتا دوں کہ میرا گھر ہے یہ؟ وہ پرجوش ہوئی تھی اور بالکل بتا دو۔ اس کی اجازت دینے پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی اور اس کی خوشی کا تو ٹھکانا نہیں تھا۔ صاف شفاف جھرنے جیسی ہنسی تھی اور پھر دوسری جنب برق اس کی ہنسی میں گم ہونے لگا تھا۔ دل چاہا کہ سارے کام بھاڑ میں جھونک کر گھر جائے اور اس کی ہنسی کے سبھی رنگ چرا لے۔ کیا بکواس ہے یار! اس نے جلدی سے اس کی طرف دل کو ڈپٹا، لیکن دل نے کبھی کسی کی سنی تھی جو اب کی سنتا۔ اتنے میں اس کی انٹرکام بجا تو اس نے بٹن پریس کیا۔ سر مسٹر زوجی تشریف لائے ہیں، انہیں اندر بھیجو، اپنے اصلی خشک لہجے میں کہتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کی کیز پر جلدی انگلیاں چلا کر اپنا کام سیو کیا اور اتنے میں زوجی بھی گلاس ڈور اوپن کرتا اندر چلا آیا تھا۔ گڈ آفٹر نون، اس کے چہکتے انداز پر اس نے فقط سر ہلایا تھا۔ یہ رہے ڈاکومنٹس۔ اس نے ایک فائل اس کے سامنے رکھی تھی۔ اتنی جلدی وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے تیزی سے فائل اوپن کر گیا تھا۔ دیکھ لو زوجی کی پاور! اس نے گردن اکڑائی تھی اور بس کر ٹوٹ جائے گی۔ اس نے موبائل اٹھا کر اسے چھیڑا تھا۔ کس کو کال کر رہا ہے؟ اس نے تیزی سے پوچھا تھا۔ پریس کانفرنس 4 بجے کی ہے، میں سب ارینج کر چکا ہوں۔ اس نے کالر سے گرد جھاڑی تو برق خوشگوار انداز میں ہنس دیا تھا۔ فالسائی کلر کے کوٹ پینٹ میں وہ بس اس کی شاندار سراپا اور چہرے کی مسکراہٹ نے اس کی وجاہت اور بڑھا دی تھی۔ واقعی وہ حد سے زیادہ ہینڈسم تھا۔ کیا بات ہے؟ ایلسا کی سنگت اثر دہار گیا۔ شادی ہوتے ہی موڈ بدل گیا زوجی کے چھیڑنے پر۔ وہ دانتوں تلے نچلا لب دبائے بامشکل اپنی ہنسی کنٹرول پایا تھا۔ میں لنچ آرڈر کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد گھمانے پر زوجی نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس برق کے چکر میں تمہارا ہی رہ گیا، حسرت بھرے انداز میں کہتے ہوئے اطراف میں نظریں گھمائی تھی اور جہاں کافی لوگ جوڑیوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے، اچانک ہی اس کی نظر ایک جگہ پر آ ٹھہری تھی۔ ٹیبل پر شنگشی بیٹھی تھی۔ لنچ آج اس نے بلیک جینز پر وائٹ سویٹر پہن رکھا تھا اور اس کا بلیک لانگ کوٹ اور اونی ٹاپ سائڈ کرسی پر رکھے ہوئے تھے، جبکہ ہانک نے گرے کلر کی پینٹ، وائٹ پر سویٹر اور اس پر بلیک لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ پروقار چال چلتا اس کے ٹیبل تک آیا۔ ہیلو شنگچی! اپنے نزدیک ایک خوشگوار آواز سن کر اس نے موبائل سے نظریں ہٹا کر چہرہ اوپر کیا تو اس کے چہرے کے تاثرات تیزی سے سنجیدگی میں ڈھلے تھے۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ بالکل نہیں، میں کسی کے ساتھ لنچ پر آئی ہوں۔ اور اس کی خوش اخلاقی کے مظاہرے پر شنگ نے مکمل بد اخلاقی دکھائی تھی، لیکن وہ ڈھیٹ بنا کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ تم نے ٹھیک سے نہیں سنا، میں کسی کے ساتھ آئی ہوں۔ تو پھر؟ اس نے گھور کر اس ڈھیٹ شخص کو دیکھتے ہوئے چبا چبا کر کہا تھا۔ کسی کے ساتھ بھی آئی ہو تم، لیکن اب میں تمہارے ساتھ۔ اس نے ایک خوبصورت اسمائل پاس کرتے ہوئے جتا کر کہا تھا۔ خوب، پہلے خوب خود جھٹک دو اور پھر آ کر دھونس بھی جماؤ، اور پھر ویسے ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں۔ ویری انٹرسٹنگ۔ اس کے گہرے طنز پر ہانک کا انداز سنجیدہ ہوا تھا۔ سوری کرنے کے لیے ہی آیا ہوں، معاف نہیں کرو گی؟ میز پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے شرمندگی ظاہر کر رہا تھا۔
جبکہ شنگ چی نے اس کے ہاتھ کے نیچے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ اپنی حد میں رہو، وہ غصے سے بولی تھی۔ حد میں ہی ہوں، اس کے گلابی لبوں کو دیکھ کر زمانی انداز میں گویا ہوا تھا۔ شنگ اس بکواس کا مطلب ہیلو۔ اتنے میں ایک ہینڈسم بندہ ان کے قریب آ کر ٹھہرا اور شنگ چی وہ دیکھ کر خوبصورتی سے مسکرایا تو شنگ چی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم شنگ ہو؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اور تم؟ یو جی، بالکل ان کی طرف۔ اس نے ہانگ کی جانب دیکھ کر اشارہ دیا تھا اور اسے قاتل نظروں سے دیکھ رہا تھا اور سمجھ چکا تھا کہ اس کی بلائنڈ ڈیٹ ہے۔ میں ڈاکٹر ہانک لی، شنگ چی کا بوائے فرینڈ۔ اس لڑکے کے مقابل آتے ہی اس نے خوش دلی سے اپنا تعارف کروایا تھا اور اس تعارف پر سامنے والے کی مسکراہٹ سمٹی، جبکہ شنگ کا منہ تو شاک میں کھل گیا تھا۔ جب تمہارا بوائے فرینڈ ہے تو مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ وہ شدید برہم ہوتا ہوا جانے کو پلٹا ہی تھا کہ شنگ نے اس کے پیچھے جانے کو قدم بڑھایا، لیکن ہانک لی نے اس کی کلائی پکڑ کر اس لڑکے کے پیچھے جانے سے نہ صرف روکا بلکہ ایک جھٹکا دے کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ تم ہمیشہ میرے پیچھے آئی ہو اور آج میں آ رہا ہوں تو نخرے دکھا رہی ہو؟ ہانک نے اس کی کھوٹتی آنکھوں میں دیکھ کر پیارے برے لہجے میں کہا تھا۔ یعنی وہ اتنا بے خبر نہیں تھا اگر گزری بات تھی تو، ورنہ میں تمہارا حشر کر دوں۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں دبے رہ گئے تھے، جبکہ اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ وہ اس کی سانسوں پر قابض ہو چکا تھا اور جس طرح قابض ہوا تھا اسی طرح پیچھے بھی ہو گیا تھا، جبکہ وہ سرخ اور جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کھڑی کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اس مرتبہ ہانک لی نے اس کے ماتھے پر پیار دیا تو وہ نم آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ہانک نے اسے شانوں سے تھام کر اسے کرسی پر واپس بٹھا دیا تھا اور خود بھی بیٹھ کر ویٹر کو اشارہ دے کر لنچ آرڈر کرنے کے بعد شانگ کی جانب متوجہ ہوا تھا، جو خاموش سی ٹیبل پر پرنٹ کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اور پھر اس کے یہی پرنٹ یوز کر لوں گا۔ اس کے شرارت سے کہنے پر اس نے خواہ مخواہ اپنے بال درست کیے تھے اور جو پہلے ہی پونی میں کہتے آپ کا گھر ہے، جیسے چاہیں سجائیں، اور اس کی جانب دیکھتی ہفا سی بولتی بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ میرے گھر میں میرے ساتھ تم بھی تو رہو گی نا؟ اس کے ہاتھ کو پیار سے تھام کر ہاتھ کی پشت کو چومتے ہوئے اس نے نثار ہوتے انداز میں یہ بات کہی تو وہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ ہاتھ کھینچنے کا اسے ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ میں کیوں رہوں گی تمہارے گھر پر؟ میری بیوی بن کر رہو گی نا؟ ہم جلدی شادی کرنے والے ہیں۔ اتنی بڑی بات اس نے کتنی آسانی سے کہہ دی، جبکہ وہ شاک سی بیٹھی اس کے ہوبرو مسکراتے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں آپ سے شادی کیوں کروں گی؟ کیا شادی نہیں کرنی؟ وہ مصنوعی سنجیدہ انداز میں پوچھنے لگا۔ کرنی ہے، لیکن یہ کافی پھیکا انداز نہیں کسی کو پرپوز کرنے کا۔ اس نے جیسے اسے شرم دلانی چاہیے تھی۔ پھیکے کا علم نہیں، لیکن کافی یونیک ہے۔ تمہاری بلائنڈ ڈیٹ پر تمہیں پرپوز کرنے والا دنیا کا واحد شخص ہانک لی۔ اب جب تم کسی کو یہ بتاؤ گی تو وہ خوشی اور حیرانی دونوں کا اظہار کرے گا۔ اور وہ مزے سے کہتے ہوئے اس کے چہرے کے رنگ برنگی تاثرات انجوائے کرنے لگا تھا۔ میں نے ابھی ہاں نہیں کی اور اس نے جتانا ضروری سمجھا۔ ضرورت نہیں ہے ہاں کی، تم بچپن سے میری محبت میں مبتلا ہو۔ اب کیا بڑھاپے میں شادی کا ارادہ ہے؟ دیکھو یہی ٹھیک ٹائم ہے، ہم شادی کر لیں گے تاکہ 1 سال بعد ہم پیرنٹس بن جائیں۔ بچے بڑے ہو کر تو ہم ان کے والدین نہ لگیں۔ اور گرینڈ پیرنٹس، شوق بھری سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کے گالوں پر لالی لے آیا تھا۔ شنگ نے دونوں ہاتھ اپنے گال پر رکھتے ہوئے تھپتھپائے تھے۔ اور اب بس کر دو یار، یوں شرمانا، میرا دل ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ اس کے چہرے پر پھسلتی نظریں اس کے گلابی لبوں پر آ کر ٹھہری تو لہجے خود بخود بہکنے لگے تھے۔ لنچ آ گیا تھا اور اس کی آنچ دیتی نظروں سے گھبرا کر وہ ویٹر کو دیکھتی ہوئی شکر ادا کر گئی تھی اور پھر اس کی محبت کا مقدر ہونے جا رہی تھی۔ یار، اس پریس کانفرنس نے تو بس ہنگامہ ہی کر ڈالا تھا۔ مطلب تمہاری ایکس گرل فرینڈ کی سبکی ہوئی سو ہوئی۔ اگر تم چاہو تو اس پر دھوکے کا مقدمہ بھی درج کر سکتے ہو۔ ہانک جس رستے پر ہی پریس کانفرنس کی اطلاع مل چکی تھی، اس نے پوری پریس کانفرنس نہ صرف دیکھی تھی بلکہ زوجی اور برق کی ذہانت کو داد بھی دی تھی۔ انہوں نے اچھے سے اس کی ایکس کو سبق سکھایا تھا۔ پریس کانفرنس کے بعد وہ سیدھا گھر آیا تھا اور اس وقت وہ اور ہانک لیونگ روم میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ ہوگی تو مقدمہ ہوگا نا؟ برق نے دونوں پیر گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے ریلیکس انداز میں بات کی تو وہ حیران ہوا تھا۔ اور پھر کیا مطلب؟ لندن بھاگی ہے محترمہ؟ اتنی جلدی کیسے؟ وہ ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ اسے میری پریس کانفرنس کی جیسے ہی اطلاع ملی تھی وہ فوراً سے لندن بھاگی۔ اس نے ٹریول ایجنٹ کو کال کی، ٹکٹ بک کرائی اور کہیں وہ ہاتھ جہاز بنا کر اٹھا کر دکھایا۔ چل اچھا ٹھیک ہوا۔ اس مرتبہ ہانک ذرا سا ریلیکس ہو کر بیٹھا تھا۔ اور ڈنر نہیں کرنا کیا؟ اس نے 8 بجاتی گھڑی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اور ہاں میں لگاتا ہوں ڈنر، تو ایلسا کو لے کر آ جا۔ ہانک اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا کچن کی جانب چل دیا، جبکہ وہ اپنے کمرے کی جانب چلا آیا جہاں ایلسا اس کے فون میں ویڈیو گیم کھیل رہی تھی۔ ڈنر نہیں کرنا؟ اس نے سر جھکائے مصروف انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ وہ نرمی سے کہتا ہوا اس کے
قریب آ کر ٹھہرا تھا۔ بس یہ راؤنڈ مکمل ہو جائے۔ وہ آدھا سنجیدگی سے کہتے گیم کھیلنے میں مگن تھی۔ یاہو میں جیت گئی، ایک دم سے وہ چیخ کر کہتی بھی تیزی سے اٹھ کر برق سے لپٹ گئی تھی۔ اس کے وجود کی نرماہٹ اور گرماہٹ برق کو شدید محسوس ہوئی اور اس کے جذبات میں گویا تو گیانی سی برپا ہوئی تھی۔ اچانک ہی اس پر برق کی گرفت مضبوط ہوئی اور اس کا وجود کسی نرم پھولوں سے بھری ڈالی جیسا تھا۔ وہ بہکنے لگا تھا اور رجوع کر ایک گہری سانس لیتے اس کے وجود کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا اور اس کی گردن پر نرمی سے اپنے انابی لب رکھے، اور ایسا جو اپنی خوشی میں مگن تھی اچانک برق کی مضبوط پکڑ پر اپنی گردن اور اس کے سلگتے لب میں اور سمگی جیسے کوئی کرنٹ سا دوڑا تھا۔ وہ گھبرا کر اس سے دور ہونے لگی اور اس کے خود سے دور کرنے کے لیے زور لگانے پر وہ ہوش میں آتا ایک دم سے اس پر گریپ ہٹا گیا اور پیچھے ہوا۔ یہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کچھ سہمی سی بول رہی تھی۔ کچھ نہیں، میں کچھ غلط نہیں کہہ رہا، تم میری گرل ہو ایلسا، اور میں تمہارے قریب آ سکتا ہوں، اس نے اس کی دوست والے انداز میں سمجھایا تھا تاکہ وہ اسے خوفزدہ نہ ہو۔ مطلب تم میرے بوائے فرینڈ ہو؟ اس نے معصومیت سے کہتے ہوئے اوشن بلو آنکھیں چپکی تھی۔ نہیں، تم میرے بوائے فرینڈ نہیں، بلکہ وہ اس کے قریب ہوتا اس کے شانوں سے تھام گیا تھا، بلکہ ایلسا جاننے کو بے چین ہوئی تھی۔ تو پھر میں کیا ہوں تمہاری؟ اس نے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، ایک کی آنکھوں میں جذبات ابھر رہے تھے تو دوسرے کی آنکھوں میں بچوں جیسا اشتیاق۔ تو میری وائف ہو، جبھی تو یہ گھر تمہارا ہوا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اس نے پیار سے کہتے ہوئے صبح والی بات کا حوالہ دیا تو بات سمجھی۔ بے انتہائی خوشی کے اظہار کے طور پر اس کے چہرے کے دونوں ہاتھوں پکڑتی نیچے کرتی اس کے گال کو چوم تھی۔ بہت شکریہ مجھے گھر دینے کے لیے، ممی بھی ڈیڈ کی وائف بنی تھی اور ڈیڈ کا گھر ان کا گھر ہوا تھا، اور اب میں تمہاری وائف ہوں تو یہ گھر میرا ہوا۔ وہ بے پناہ خوش تھی اور خوشی اس کے انداز سے ظاہر تھی، جبکہ برق نے جھک کر اس کے سر پر پیار دیا۔ اتنے برسوں بعد اب اسے جا کر سچی خوشی ملی تھی۔ ایلسا اس کی خوشی بن گئی تھی اور اس کی خوشی ایلسا کی خوشی سے مشروط ہو چکی تھی۔ چلیں ڈنر کرتے ہیں، بیڈ سے اس کا فون اٹھا کر اس کی جانب بڑھاتی وہ چمکتے چہرے سے بولی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ دوڑتے ہوئے کمرے سے نکل گئی اور جا کر سنبھل کر چلو لڑکی، اس سے پہلے کہ وہ کھانے کی میز سے ٹکرا جاتی، ہانک نے تیزی سے اس کے سامنے آ کر اسے روکا تھا۔ آپ کو معلوم ہے برق انکل کی وائف ہوں؟ وہ ہانک کو بتا رہی تھی اور ہانک کی تو جیسے پھلی ہوئی سانسوں کے درمیان بولی تھی، یار اب تو انکل کہنا بند کر دو۔ ہانک کی حیرانی بھری نظروں کو اگنور کیے اس نے ہانک کے ہاتھ اور اس کے شولڈر سے ہٹا کر اس کی کرسی کھینچ کر بٹھایا، اور وہ نرمی سے کہتا ہوا گھوم کر اپنی کرسی سنبھالی تو اسے نہیں بتانے والا تھا۔ ہانک نے اس کی جانب جھکتے جتایا تھا۔ وہ دکھی تھی اور پریشان بھی، تو کب اسے اتنا اچھا ہو گیا وہ کسی کے دکھ کو دور کرنے کا چل نکلا۔ ہاں بس مجھے وہ بہت اچھی لگیں گی، ہانک نے اس کی بات کرتے ہوئے مشکوک انداز میں دیکھا۔ بکواس مت کرو، اس نے غصے سے گھور کر دبے دبے انداز میں کہا۔ کر دی نا تو اب تو پھوٹ دے۔ اسے کیوٹ سی اوشن آنکھوں والی پری نے تیرے دل چیر لیا ہے، لیکن وہ اپنی عمر کے لحاظ سے تجھ سے کافی چھوٹی ہے۔ اتنی بھی نہیں، میں اسے اچھے سے ہینڈل کر سکتا ہوں۔ وہ مگن سے کھانا کھاتی ایلسا کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں خوش ہوں تم دونوں کے لیے۔ فائنلی تجھے کوئی لڑکی نہ صرف پسند آئی بلکہ تو نے تو اپنی زندگی میں شامل بھی کر لیا۔ ہانک نے خوشی کے اظہار کے طور پر اس کے شولڈر کو تھپتھپایا تھا۔ لیکن ایک بات تو بھول رہا ہے، گرینڈ پانتھ آئی لینڈ سے واپس آنے والے ہیں، انہیں جب سب باتوں کا علم ہوگا تو وہ کیسا ری ایکٹ کریں گے؟ اس کے لہجے میں اس مرتبہ پریشانی کا عنصر شامل تھا۔ مجھے پرواہ نہیں، میری زندگی کا فیصلہ ہے، میں اپنی مرضی سے فیصلہ لے سکتا ہوں، میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں۔ لاپرواہی کے کہتے ہوئے وہ ساتھ ہی کھانا کھانے میں مشغول تھا۔ بھول رہا ہے وہ تیری شادی اپنے دوست کی پوتی سے کرانا چاہتے تھے جو آئی لینڈ کی شہزادی بھی ہے۔ بھولا نہیں ہوں، سب یاد ہے۔ ہانک نے سنجیدگی سے جتانے پر اس کے کھانے سے ہاتھ روکا تھا، لیکن میں اس سے وقت بھی انکار نہیں کر دیا تھا جب میں اس لڑکی کے بھائی کی شادی میں نہیں گیا تھا۔ بہرحال ایلسا میری بیوی ہے اور یہی اٹل حقیقت ہے، اور اس کا قطعی حد تک زیادہ سنجیدہ سرد انداز اس کے ٹھوس ارادوں کو پتہ دے رہے تھے۔ وہ بہت معصوم ہے، بالکل شفاف آئینے کی مانند، جو خیال کرنا۔ ہانک نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا اور اس نے اسے یقین دہانی چاہی تھی۔ میں ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا، اس نے ہانک کے انداز میں اس سے بات کی تھی، اور وہ دونوں اس کے لیے بہت فکر مند تھے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے یقین دلایا، وہ سر ہلا کر پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا گیا۔ میں شینگ شی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پانی کا گلاس اس ٹیبل پر رکھ کر خود کو ریلیکس کرتے ہوئے اس نے برق کی سماعت پر بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ وٹ؟ اس نے اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ وہ ڈر سے مارے ایلسا کے ہاتھ چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا تھا۔ کیا کرتا ہے؟ ایلسا ڈر گئی ہے، اس نے برق کو آنکھوں سے آنکھیں دکھائی تھی۔ اور کیا ہوا؟ اس نے ہانک کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ یہ شادی کر رہا ہے؟ چیڑا ہوا سا جواب برق کی طرف سے آیا تو ایلسا کے چہرے پر خوف کی جگہ خوشی نے لے لی۔ کیا؟ وٹ؟ شادی؟ اوہ ہائے، شادی؟ آپ شادی کر رہے ہیں؟ مجھے شادی دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ وہ خوشی کے اظہار کے طور پر تیز تیز بولتی اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تھی۔ آرام سے اپنی جگہ پر بیٹھ کر خوشی کا اظہار کرو، اتنا اچھلنے کی ضرورت نہیں۔ اور
برق کے ڈپٹ کر کہنے پر وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ خوشی کے منہ پر آپ خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا وہی معصوم بے ساختہ انداز تھا۔ اس کی فیٹنگ ہی الٹی ہے جو خوشی کے وقت پاگل ہوتا ہے، اور ہانکنے جل کر کہنے پر ایسا سے اس کی بات کی تائید کی اور سر ہلا دیا تھا۔ برق نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ چپ کر کے کھانا ختم کرو، اور اس کے غصہ کرنے پر وہ منہ بسور کر کھانے کی پلیٹ پر جھک گیا تھا۔ اسے کیوں ڈانٹ رہا ہے؟ اس مرتبہ ہانک نے اس پر غصہ کیا تھا۔ اتنی جلدی شادی کرنے کی وجہ اس نے ایلسا والی بات کو اگنور کیا، جبکہ ایلسا کے لیے اس کا یوں پوزیسو ہونا ہانک کو اچھا لگا تھا۔ بس دل چاہ رہا ہے کہ اب لائف سیٹل ہو جائے، اسی لیے میں اس سے شادی کر رہا ہوں۔ میں نے اسے پرپوز کر دیا ہے۔ ایک گھر میں گھر والی اور 2 پیارے بچے، اور جلدی بھی کی کیا خوب کہی۔ خود نے تو پل لگا دیے شادی کا فیصلہ کرنے میں، اور کھانا چھوڑ کر ایک دوسرے کی باتیں سنا رہے تھے۔ نظر آ رہا ہے کیا وجہ تھی۔ اس کے زبانی انداز پر برق نے بمشکل اپنی خوشگوار ہنسی کو دبایا تھا۔ مجھے سب باتیں تفصیل سے بتا۔ کھانا دوبارہ سے شروع کرتے ہوئے اس کے انداز میں ایک تحکم تھا، اور ایلسا کھانا کھاتے ہوئے ان دونوں کو دیکھنے کے ساتھ ہانک کی باتیں بھی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ ویسے اسے لو سٹوری دیکھنے اور سننے میں بہت مزہ آتا تھا۔ مہینے جیسے پر لگا کر نکلا تھا، اور کرسمس کی چھٹیاں بھی بڑھ چکی تھیں، اور پھر ہر طرف ہر جانب گہمی تھی۔ ان دنوں ایلسا اور برق ایک دوسرے کے مزید قریب ہو گئے تھے، اور وہ بیڈ پر ایک ساتھ سوتا تھا۔ جب ایلسا سوتی تو اس سے الگ تھی، لیکن جب جاگتی تو برق کی باہوں میں ہوتی تھی۔ دوسری طرف چنگ اور ہانکلی کے بیچ بھی سب اچھا جا رہا تھا۔ وہ روز لنچ پر ملتے تھے اور سب اچھا چل رہا تھا، لیکن اچانک ہی ایک طوفان نے ان کی پرسکون زندگی میں ہلچل مچا دی۔ کل صبح میرے گرینڈ پا واپس آ رہے ہیں، تو کل رات ہی کا کھانا ہم ان کے ساتھ کھائیں گے۔ لیپ ٹاپ پر اسکرین سے نظر چڑھا کر اس نے جو ہی ڈریسنگ روم کی جانب دیکھا تھا، تو سیدھی نظر ایلسا کی نازک کمر پر کے ہمپس سے جا ملی تھی۔ وہ اس کی آنکھیں پھٹی اور اس کے ساتھ ہی زوردار پھندا لگا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ایک دم ہی غصہ ہوا، اور شرٹ اتارتے ہاتھ پہلو میں گرے، اور شرٹ واپس جگہ پر آ گئی۔ کپڑے بدل رہی تھی۔ وارے اس کی معصومیت! تو پاگل لڑکی، ڈور تو بند کرو! اس کی آواز میں ایک دم سے خوف محسوس کرتے ہوئے اس نے اس مرتبہ نرم لہجہ رکھا۔ میں بھول گئی، سوری۔ وہ اسی معصومیت سے کہتی ہوئی ڈور بند کر گئی تھی۔ اس کی معصومیت کسی دن میری جان لے لے گی۔ وہ اس قدر معصوم تھی کہ اسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے سائڈ پر رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر کیپ کھولا اور تیزی سے پانی پیتے ہوئے اسے خشک گلے کو تر کیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایلسا کی واپسی ہوئی تو اس سے مسلسل نظریں چرائے وہ اپنے کام میں مگن تھا، لیکن اس کے حواسوں پر بری طرح سے ایلسا کی کمر کا ہم سوار ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی اور برق کا فون اٹھا کر اس نے ان لاک کرتی ہوئی گیم کھیلنے لگی۔ اس کا فون لاک پاس ورڈ برق کے بعد اب ایلسا کے علم میں تھا۔ برق کی کام کرتی نظریں پھر ایلسا کی جانب اٹھی تھی۔ وہ پنک کلر کے نائٹ ڈریس میں خود میں پنک سی ہو رہی تھی، اور اس کے دل کا سراپے کے وجود کو اس کی نظریں پھسلتی اس کی گردن کے پچھلے حصے کان کے نیچے پڑی تھی، جہاں اس کی بات ہوئی تھی۔ بال کیوں باندھے ہیں تم نے؟ وہ لیپ ٹاپ صوفے پر پٹک کے تن پر کرتا ہوا اس کے سر پر آن کھڑا ہوا تھا۔ کیوں؟ جبکہ وہ بیچاری منہ کھولے اس کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگی۔ کھلے بالوں میں الجھن ہو رہی تھی۔ آنکھیں پٹپٹا کر وہ اپنی ازلی انداز میں کہتی مزید اس کی جانب مائل کرنے لگی، تو اس نے جھنجھلا کر ہاتھ بڑھا کر کیچر بالوں میں نکال لیا تھا، اور ایسے کرنے سے اس نے اس کے جوڑے میں قید بال پھسلتے اس کی کمر اور گردن کے حصے کو ڈھانپ گئے تھے۔ آپ خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک ہسبینڈ اپنی وائف کو ایسے ٹریٹ کرتا ہے کیا؟ اپنی اوشن بلو آنکھوں میں نمی بھرتے ہوئے اس کے منہ لٹکا کر مصموم انداز میں اس سے سوال کیا تو وہ مزید چڑ گیا تھا۔ نہیں، بہت علم ہے اس بارے میں، بے وقوف! وہ جیسے چڑ بیٹھا تھا۔ میری فرینڈ نے مجھے بتایا تھا کہ جب ڈیڈ میرے رشتے کی بات چلائی تھی تو اس نے اس مرتبہ اس کی بات کا برا منایا اور ہبکی بڑے لہجے میں انداز میں بولی، اور ویسے بھی آئی ایم اے بگ گرل، میں بے وقوف نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نادان ہوں۔ اس کی بات پر برق نے جس باتوں میں ہلچل مچا دی، وہ بستر پر دراز ہوتا ہوا اس کی کمر کے بازو ڈالے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ کر گیا تھا، اور فون ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر گرا تھا، جبکہ اس کے سینے پر آگ گری تھی۔ ان سب میں ان دونوں کی دھڑکنوں کا تیز شور ہو گیا تھا، جبکہ ایلسا کی مشک بار بار زلفوں پر اس کی دونوں